آج میں بڑی تشریف لے آئے. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، اسی کا کرم ہے. اس نے ہمیں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے میں دین بھی دیا ہے اور دین کی محنت بھی دی. حضور علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. تو دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت اور اس کی محنت کی ذمہ داری بھی امت کے ذمہ ہے. اور ہر زمانے میں امت یہ فریضہ ادا کرتی رہی. حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور ہر دور میں اللہ کے بندے رہے جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، دین کی دعوت کو لے کر دنیا میں پھرے. اسی لیے آج دنیا بھر میں دین موجود ہے. دین کی محنت کے لیے مختلف شکلیں رہی ہر زمانے میں. ہمارے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کے اس مروجہ نظام کے ذریعے سے پوری صدی سے تقریباً پورے عالم میں دین کو پھلنے پھولنے کی ایک شکل پیدا کی ہے. بزرگوں کے رونے دھونے پر، ان کے پڑھنے پر، ان کی قربانیوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا آسان سا طریقہ دیا ہے کہ جس میں ہر فرد امت، فقیر ہو، امیر ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، بہت مصروف ہو اپنی دنیا میں یا کم مشغول ہوں، ہر ایک کے لیے ایک آسان سی سبیل ہے، آسان طریقہ جس کو عرب عجم نے قبول کیا. دنیا بھر کے ملکوں میں آسانی کے ساتھ چلا اور امت اپنی جان اپنے مال سے اس کو پہلے بھی کر رہی تھی، ابھی بھی کر رہی تھی کہ ہر ایک اپنی جان مال اس میں لگا رہا. اور مختلف طبقات امت کے لیے اس میں آسانی. مادہ پرستی کا ایک دور ہے جس میں دنیا غالب ہے اور اسباب دن بدن پھیلتے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس پر ہم جتنا شکر کریں تھوڑا. بہت بڑی نعمت.
اس کا اصل احساس تو ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے ابھی تک اس کو دیکھا نہیں. اس لیے ممالک میں جب جماعتیں جاتی ہیں نئے علاقوں میں اور کام کی شکل ان کے سامنے پیش ہوتی ہے، ذرا بھی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ فوراً اس کو تسلیم کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں کہ بہت بہترین طریقہ ہے. اتنا آسان سا، اتنا سیدھا، سمپل کہ نیا آدمی اگر سیر روزہ لگا دے تو وہ بھی اتنی سوجھ بوجھ تھوڑی بہت حاصل کر لیتا ہے اور آسانی کے ساتھ چل پڑتا ہے. وہی بات جو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارہا سنتے بزرگوں سے وہ فرماتے تھے کہ تحریکیں تو بہت سی چلی، بہت سے اس طرح کے نظام چلے، لیکن یہ حضرت دہلوی کا اخلاص ہے کہ اللہ پاک نے اس کو چلا دیا. ورنہ 40 سال کا شرابی آدمی 40 دن میں توبہ کر لے، ایسی مؤثر شکل ہے. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس پر شکر گزار بنیں کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی، بہت بڑی نعمت، اور اس میں ہمیں عملاً شرکت کی توفیق دی ہے. اس پر بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ شکر ایک ایسی چیز ہے جس سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو ہم اضافہ کرتے ہی رہیں گے. نعمت میں اضافے کا یہ ایک آسان راستہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اس پر شکر کیا جائے. پہلا شکر تو یہی ہے کہ ہم زبان سے اس کا اعتراف کریں، اور دوسرا کہ جو نعمت ہمیں ملی ہے اس کا ہم صحیح استعمال کریں، اس کی قدر کرتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے صحیح استعمال کرنا. اور چونکہ یہ نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے، نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے، دین کا کام ہے، اس کو ہمیں اسی طریقے سے، اسی طرز سے لے کر چلنا ہوگا جس پر ان پچھلے لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپائی، قربانیاں دی، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں ایک ایسا محتاط طریقہ دیا ہے کہ جس میں ہماری حفاظت ہے، کام کی بھی حفاظت ہے، اور آگے کی نسل تک آسانی سے محنت کو پہنچانے کی ایک سبیل ہے. اس کے پیچھے بڑی قربانیاں لگی، ایسے ہی نہیں چل پڑا. ہمارے ہاتھ میں تو اللہ نے بہت آسانی سے دیا ہے، اس پر جانیں کھپی. پیچھے لوگوں کے جو واقعات سنتے ہیں یا جو چیزیں تحریر میں آئی ہوئی ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے جانیں کھپی، اور بہت ساری جانیں کھپی. دنیا بھر میں ایسے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے اس کے پیچھے اپنا سب کچھ لٹایا اور اس کو چلایا ہے. اس وقت اللہ پاک نے ہمیں اس کا موقع دیا ہے، ہمیں موقع دیا ہے. دنیا دار کو کسی دنیاوی چیز پر، کسی سبب پر جان مال لگانے کا موقع ملتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کو کیسی تندہی کے ساتھ، پوری چستی اور بشاشت کے ساتھ اپنا سب کچھ جھونک دیتا ہے. کسی کو کھیل کود کے میدان میں موقع ملتا ہے تو اپنا سب کچھ اسی کو سمجھتا ہے، رات دن لگا رہتا ہے، اس کے لیے ملکوں کا سفر کرتا ہے، حالانکہ لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے. کسی کو ناچنے گانے کا موقع مل جاتا ہے تو اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، اور اس کے لیے بہت ساری چیزوں کا پرہیز کر لیتا ہے، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، چلنے پھرنے میں، سونے جاگنے میں. اس کو کوئی اصرار کرے تو کہنے میں گانے والا ہوں، میرے لیے مناسب نہیں ہے، یہ کھانا میرے لیے مناسب نہیں، یہ پہننا میرے لیے مناسب نہیں. سیاست کے میدان میں جنہوں نے اپنی جان لگانے کا طے کیا ہے، باوجود اتنے خطرات و خدشات کے، ایک موہوم چیز کے پیچھے وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اور جو اصول و طریقے ان کے وضع کیے ہیں اس کو آگے پیچھے نہیں کرتے اور اپنا سب کچھ لٹا دیتے. روزانہ گالیاں کھاتے ہیں ایک موہوم چیز کے پیچھے، جس کے پیچھے کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے دنیا کی ذلت کے اور آخرت میں پکڑ کے، اور کوئی چیز نہیں کہ آخرت میں گردنیں ناپی جائے گی سب، اور دنیا میں ذلت ہی ذلت ہے.
یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو ایک ایسی مبارک راہ پر چلایا ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، کہ آدمی جس میں خیر ہی خیر کا ذریعہ بنتا جاتا ہے، لوگوں کے پاس جانا، ملنا جلنا، ان کو اللہ کی طرف، آخرت کی طرف متوجہ کرنا، انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنا، کہ آدمی مفتاح خیر بنتا ہے اور خود اپنی زندگی کو سنوارنے کا آدمی کو بہترین موقع۔ اس لیے شکر گزاری کی کیفیت کے ساتھ، پوری بشاشت کے ساتھ اور پوری چستی اور قوت کے ساتھ، رسمی طور پر نہیں، پوری قوت کے ساتھ سعادت سمجھ کر، یہ ہماری ایک سعادت ہے کہ ہم کو یہاں جان مال لگانے کا موقع ملا، ہمارا وقت اللہ کے دین پر لگ رہا ہے، دین کے سیکھنے سکھانے پر لگ رہا ہے، دنیا میں دین کے زندہ ہونے پر لگ رہا ہے، کہ جتنا بھی خوش ہوا جا رہا کم ہے، اس میں جتنا شکر کیا جا رہا تھوڑا۔ شکر کی کیفیت کے ساتھ ہمیں اپنے کام کو اچھی طرح سے سیکھتے سمجھتے ہوئے، بزرگوں سے سنتے رہے ہمیشہ کہ وہ 60 سال کام کرنے کے بعد بھی یہی کہتے رہے کہ ہم تو سیکھ رہے ہیں، سیکھنے والے ہیں، مشق کر رہے ہیں، کام کرنے کی، نماز پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، دعا مانگنے کی، خدمت کی، اخلاق کی، فکر آخرت کی، اللہ رسول کی محبت کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی مشق کر رہے ہیں۔ پرانے لوگ جنہوں نے 50 سال گزارے وہ یہی کہتے رہے بھائی ہم تو سیکھ رہے ہیں، ہم تو اس کی مشق کر رہے ہیں۔ تو دن بدن وہ ترقی کرتے گئے، اپنے اعمال اخلاق کے اعتبار سے، اپنی دعوت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے تقوی کے اعتبار سے، اور دنیا سے گئے تو اچھے حالات کے ساتھ گئے۔ آج بھی ان کا ذکر خیر ہے دنیا میں، پوری دنیا میں ان کا ذکر خیر ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر جو اکابر ہمارے، بعض وہ ہیں جو معروف ہوئے دنیا بھر میں، بعض وہ ہیں جن کو صوبائی سطح پر لوگوں نے پہچانا، بعض وہ ہیں جن کو ضلعی سطح پر لوگوں نے جانا، اور بعض وہ ہیں جن کو غیر معروف رہے ہمیشہ، جن کو کسی نے نہیں پہچانا ان کے نام سے، لیکن ان کا کام پھلا پھولا، ملکوں میں ان کے ذریعے سے کام اٹھا، علاقوں میں جہاں کوئی آدمی نہیں تھا وہ اکیلے تھے اپنے ضلع میں، اپنے صوبے میں کام کی انہوں نے ابتدا اور شروعات کی، اور پھر وہ جب دنیا سے گئے تو ان کے پیچھے ہزاروں لوگ ان کی جنازے کی نماز پڑھنے والے تھے۔ تو انہوں نے سب کچھ کھپا کر لگا کر اخیر تک یہی کہتے رہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں، اور اچھے سے کام کر کے گئے، اپنے پیچھے اچھے افراد تیار کر کے گئے، سیکھتے سکھاتے، سیکھتے سکھاتے، کام کرنے والے، کام کی سمجھ بوجھ رکھنے والے بہترین افراد تیار کر کے گئے اپنے پیچھے۔ ان کے پیچھے ان کے ضلعوں میں، صوبوں میں، علاقوں میں کام جو ہے وہ باقی رہا، ان کے ساتھ نہیں چلا گیا، کام باقی رہا۔ اس وقت یہ ذمہ داری ہمارے ذمے ہے کہ ہم بھی بزرگوں سے جو ابھی ہمارے پاس ہیں ان سے کام کی سمجھ لیتے ہوئے، سیکھتے ہوئے جو ہیں اپنے اپنے علاقوں میں اس کی مضبوط شکل بنانے کی ہماری کوشش ہے، اسی پر ہماری دوڑ دھوپ ہو، اسی کے لیے ہمارا تھکنا ہو، اسی کے لیے ہمارا جینا مرنا ہو، کہ اچھی سے اچھی بہتر شکل قائم ہو جائے۔ کام کی جو بنیاد ہے وہ مجاہدے پر ہے، پہلے ہی دن سے مجاہدے پر ہے کہ جان لگانی ہے، مان لگانا ہے، جذبات قربان کرنے ہیں، لوگوں کی کڑوی کسیلی سننا ہے، مجاہدے پر اس کی بنیاد ہے۔ اس کی زمین میں جو ہے مجاہدے کا کھاد لگا ہوا ہے، وہ اس کی اساسی اور بنیادی چیز ہے۔ پہلے دن سے سیروزہ جماعت وصول ہوئی ہے، پہلے دن کے لوگ ہیں، نئے ہیں، لیکن ان کو وہی طریقہ کار سمجھایا گیا ہے جو 4 مہینے کی جماعت کے لیے، تو ان کو بھی دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت، مسجد میں قیام، اپنی جان، اپنا مال، سب پہلے دن سے وہی ہے کہ پہلے دن سے اس کی بنیاد مجاہدے پر۔ جب تک یہ اس صفت کے ساتھ ہے تو پروان چڑھتا ہی جائے، جیسے انسانی جسم کی بقا جو ہے وہ سانس آکسیجن پر ہے،
چاہے بچہ ہو یا بوڑھا ہو، یہ اساسی چیز ہے. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اساسی اور بنیادی ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. حیات انسانی کی بنیاد جو ہے اسی پر، جیسے پانی ہے، بچہ ہو یا بوڑھا ہو بنیادی ضرورت ہے. اگر وہ نہیں ملے گا تو اس کی بقا، اس کی حیات ممکن نہیں ہے. ایسے ہی ہمارا یہ کام ہے، اس کی بقا اور حیات جو ہے قربانی پر ہے. اگر قربانی کے ساتھ ہے تو اس کو پڑھنا پلنا ہے، پروان چڑھنا ہے. اور جہاں اس میں سے قربانی نکل گئی، چاہے کتنی مضبوط شکل پوری ہے، لیکن اس میں سے قربانی کا وصف نکلا ہے تو نیچے آ جائے گی. پوری اسلامی تاریخ میں جو ہے دنیا میں دین زندہ ہوا ہے وہ قربانیوں کے ساتھ زندہ ہوا ہے. فاقوں میں، مجاہدوں میں، قربانیوں میں، پیدل چل کر، کچے مکان ہیں، کپڑے پورے نہیں ہیں. حکایت صحابہ میں وہی حکایات نقل کی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ. اس کی ابتدائی دور دیکھتے ہیں، اس میں یہی کہ لوگوں نے پکے مکان نہیں بنائے، نہیں بنانے کا موقع ملا ہو. کپڑے زیادہ نہیں تھے ان کے پاس، فقے کیے جماعتوں نے، پیدل چلے، لمبے لمبے سفر ہیں، مجاہدے ہیں، قربانیاں ہیں. تو باطل ٹوٹتا گیا، جگہ نہیں تھی، جگہ بنتی گئی. ملکوں میں، علاقوں میں گشت کرنے کا موقع نہیں تھا، لیکن قربانی دیتے رہے تو گشتوں کے لیے جگہ بنی، مسجدوں میں جگہ ملی، مراکز قائم ہوئے، مکاتب قائم ہوئے، مدارس قائم ہوئے. یہ اس کی بنیاد، چاہے ہماری بیرونی نقل و حرکت ہو یا ہمارا مقامی کام، مجاہدے کے ساتھ. جتنا مجاہدے کے ساتھ ہوگا اس میں جان پڑے گی. اس لیے ہماری کوشش یہی رہے کہ ہم اپنے مجمع کو جو ہے نیچے سے قربانی پر اٹھانا. ہر کام اپنی ترتیب سے ہی چلتا ہے، قربانی پر اٹھانا. اور امت جو ہے اس سے قربانی دینے کا بڑا جذبہ ہے. قربانی دینے کا جذبہ آج بھی امت میں ہے. اور جب وہ صحیح رخ پر نہیں لگائے جاتے ان جذبات کو، جان و مال کو، تو پھر غلط جگہوں پر وہ ساری قربانیاں لگ رہی ہیں. اپنے خواہشات پر کتنی قربانی لگ رہی ہے روزانہ. امت خواہشات پر قربانی لگا رہی ہے، اپنی جان و مال، اپنے اوقات کو چاہتوں پر لگا رہی ہے. تو ہمیں جو ہمارا مقامی کام کا نظام ہے اس کو اس قربانی کی بنیاد پر لانا ہے. باقی ہمارے اعمال تو معروف ہیں، 5 کام جو ہے وہ، اور یہ ہمارا اکثر مجمع وہی ہے جو اپنے اضلاع میں، صوبوں میں، علاقوں میں اپنے مجموعوں کو ان چیزوں کو سمجھاتا ہے کہ کیسے اعمال قائم کرنے. روزانہ کا مشورہ ہے، مشورے کی ہماری کیا بنیاد ہے، اپنی اصلاح کی اور عالم میں دین زندہ ہونے کی نیت کے ساتھ ہمارا مشورہ ہے. اور اس میں مشورے میں جو ہے سب کو ہمیں شریک کرنا. جتنے لوگ ہیں مسلمان محلے میں رہنے والے سب ہمارے ساتھی ہیں، سبھی ساتھی ہیں. جو بیٹھ رہے ہیں وہ بھی، مسجد میں آ رہے ہیں نماز میں وہ بھی، اور جو مسجد میں نہیں آ رہے وہ بھی ہمارے ساتھی. سبھی ہمارے ساتھی ہیں. وہ کسی قوم سے متعلق، وہ فکر مند ہیں تو کچھ وہ ہیں جو فکر مند ہیں، کچھ وہ ہیں جن میں بھی فکر نہیں ہے. لیکن ہمیں جوڑنا سب کو ہے. 2 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی چل رہے ہیں، کہیں 10 سال سے 10 آدمی ہیں، 15 آدمی ہیں، 15 سال ہو گئے. تو ہمیں جوڑنا سب کو ہے. اور سب کو جوڑنے کا طریقہ جو ہے خدمت اور اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی محنت ہے پوری وہ اسی کی ہے کہ آپ نے خدمت کی ہے امت کی، اور حسن اخلاق سے آپ نے سب کو قریب کر لیا. حسن اخلاق، خدمت اور اخلاق ہے جو بنیاد ہے. محلے میں محلے والوں کے ساتھ، اپنے جو قریب ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی، جو قریب نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی. اور وہ مجمع جن کو ابھی تک جن کا ذہن صاف نہیں ہے اس کام سے، تو ان کے ساتھ جو ایک غلط فہمی ہے کسی وجہ سے، ان کے ساتھ بھی ہماری مسجد کی جماعتیں جو ہیں وہ خدمت اور اخلاق کے ساتھ قریب کرتے رہیں، اور مسجد کے مشورے کے عنوان پر سب کو جوڑیں. اور پھر اس مشورے میں جو نظام قائم کرنا ہے وہ کہ ہمیں امت کے ہر فرد تک پہنچنا ہے، ایک ایک فرد تک. کسی مخصوص طبقے کے لیے کام نہیں، یا کسی مخصوص برادری جماعت کے لیے نہیں، امت کا کام. تو ہر مسجد کے اطراف میں مختلف طبقات بستے ہیں، مزدور ہیں، کچھ ملازم ہیں، کچھ تاجر لوگ ہیں،
کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ ان پڑھ ہیں، اور مختلف برادریاں ہیں۔ بہت کم مسجد ایسی ہوتی ہے جہاں کوئی ایک برادری آباد ہوتی، مختلف برادریاں ہیں، سید ہیں، پٹھان ہیں، شیخ ہیں، انصاری ہیں، تو سب کے پاس ہمیں جانا ہے، سب کو جوڑنا ہے۔ اس کی آسان سبیل یہ ہے کہ جو مجمع ہمارے پاس کام کے لیے تیار ہوا ہے تو ان کی 2-2 3-3 کی جماعتیں بنا کر چھوٹے چھوٹے محلے بنے۔ ایک تو بڑے محلے ہوتے ہیں پرانے، اس میں 500 مکان ہیں، 300 مکان ہیں، 700 مکان ہیں، اور آج کل شہروں میں وہ پہلے جو 100 مکانوں کی ایک گلی تھی چھوٹی، وہاں اپارٹمنٹ بنتے گئے تو 1000 ہو گئے، 100 مکان تھے 1000 ہو گئے، کہیں 2000 مکان ہو گئے ایک مسجد کے اطراف۔ اس کام کو چھوٹے حصوں میں کر کے تقسیم کرنا، اس کو چھوٹے زون کر لیں، چھوٹے حلقے کہہ لیں، چھوٹی گلیاں کہہ لیں، اس سے تعبیر کر لیں۔ باقی ہے کہ 50-60 گھروں کا ایک محلہ یا ایک گلی کہیں یا ایک زون کا ایک چھوٹا حلقہ کہیں۔ مسجد جو ہے اپنے اطراف کا جو حصہ ہے اس کو اس طرح چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تقسیم کر لیں۔ اپنے پاس 400 گھر ہیں تو ان کو انہوں نے 8 حصوں میں تقسیم کر لیا، 50-50 گلی بنا لی۔ اور مسجد کی جماعت جو ہے ان کی نامزد فہرست اپنے پاس رکھیں تاکہ سب تک پہنچنا آسان ہو۔ مسجد کے ہر گھر کے ہر فرد کی ملاقات۔ اب جو ہمارے پاس ساتھی ہیں ان میں سے 2-2 3-3 کی جماعتیں بنا لیں، 2-2 3-3 کی جماعتیں بنا کر ایک جماعت کو کام تقسیم کر لیا جائے۔ بھئی یہ زون 1 ہے، اس میں یہ 3 ساتھی ہیں، آپ یہاں محنت کر لیں، یہ 3 ساتھی یہاں کر لیں، یہ 3 ساتھی یہاں کر لیں، یہ 3 ساتھی، یہ 5-6 جو جگہ بنی ہے وہ تقسیم کر کے ہر گھر کے ہر فرد کی ملاقات کا نظام قائم۔ اس سے ہم پوری امت تک آسانی سے پہنچ سکیں گے، ہر فرد تک۔ ورنہ اندازہ کرتے ہیں بہت سی جگہوں پر جب جماعت میں جانا ہوتا ہے، مسجد کی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر احوال ہوتے ہیں، تو جو محنت ہوتی ہے وہ اس محلے کے 5-10% لوگوں تک ہمارا پہنچنا ہے۔ حالانکہ اس مسجد میں مسجد اور جماعت 15 سال سے 20 سال سے، لیکن سب تک پہنچنا نہیں ہوتا۔ سب تک تو کیا، اس کے 50% تک پہنچنا نہیں ہوتا۔ جو لوگ معروف ہیں، ایک دوسروں کی جان پہچان ہے، وہ یا باہر ٹھکانے پر کوئی پان کی دکان ہے، کوئی چائے کی ہوٹل ہے، وہاں جو بیٹھک والے لوگ ہیں وہی لوگوں سے ملاقات، ملنا جلنا ہوتا رہتا ہے۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ موجودہ پستی کے واحد علاج میں بھی شاید اخیر میں طریقہ کار لکھا ہے تو اس میں یہی لکھا ہے کہ ہر گھر جا کر وہاں گھر میں بیٹھ کر ان سے ملاقات کی جائے۔ اس لیے اس کو مضبوطی کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے۔ اکثر جگہوں پر جب یہ ہوتا ہے کہتے ہیں قابو میں نہیں آتا، مسجد کی جماعت یہ کہتے ہیں کہ قابو میں نہیں آتا، حالانکہ قابو میں لانے والی بھی مسجد کی جماعت ہے، اور قابو میں نہیں آتا تو اس کا سبب بھی مسجد کی جماعت ہی ہے۔ اگر وہ تہیہ کر کے اس کو نظام کے ساتھ طے کر کے چلنا شروع کریں گے تو دھیرے دھیرے رخ پر پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کو ذرا فکر کے ساتھ چلانے کی ضرورت ہے کہ ہماری مسجد اور جماعتیں ہر فرد سے ملاقات کا نظام بناؤ، بیٹھ کر ان سے پوری بات ہو۔ بقول حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ خروج ہمارا 6 نمبر ہے، اس سے پہلے 5 نمبر ہے۔ ذرا اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے مذاکرے ہیں، چاہے ہم انفرادی ملاقاتوں میں جو کر رہے ہیں یا اجتماعی بیانات میں ہو رہے ہیں یا خصوصی گشتوں میں ہو رہے ہیں یا عمومی گشتوں میں جو ہمارے مذاکرے ہیں، ذرا ہم زمینی سطح پر نیچے اتریں گے تو اس کا پتہ چلے۔ ایک تو ہمارے اجتماعی مذاکرے ہیں، لیکن جو اصل جگہ ہے جہاں کام کرنا ہے وہ گشتوں میں، ملاقاتوں میں ہے، کہ جہاں افراد امت کے پاس پہنچ کر ان کے ساتھ جو ہمارے ساتھیوں کے جو مذاکرات ہیں وہ کیا ہے۔ پیچھے بزرگوں سے جو سنتے رہے، دیکھا ان سے، تو وہ یہی ہے کہ ان کے پاس ایمان، یقین کی، اعمال کی، اخلاق کی، اخلاص کی، آخرت کی باتیں فضائل کی روشنی میں غالب تھی۔ ان کی ہر مجلس میں یہی باتیں ہوتی۔ ایمان یقین کی بات ایسے کرتے تھے کہ آدھا گھنٹہ اگر مجلس میں آدمی بیٹھ جائے تو اس کا ایمان اوپر چلا جاتا، اللہ پر یقین بڑھ جاتا تھا۔ اسی مجلس سے آدمی کوئی نئی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ لے کر اٹھتا تھا، اخلاق آخرت کی بات آدمی سنتا تھا۔
ज़मीनी सतह पर जो देखने की ज़रूरत है कि हमारे घर घर की जो मुलाकातें हैं उसमें मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं। तरीक़ा हमारा है कि 6 सिफ़ात के दायरे में फ़ज़ाइल की रोशनी में हमारी बातें हों। फुरूज भी हैं और बहुत बुनियादी रुकन है इस काम का, लेकिन वो छठा नंबर है। उससे पहले 5वें नंबर की बात आ रही हो, ईमानियात को बोला जा रहा हो, अल्लाह से होने को बोला जा रहा हो, और ईमान के फ़ज़ाइल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर कामयाबी और उसके फ़ज़ाइल, और नमाज और इल्म और ज़िक्र और अखलाक और इखलास, इन सारी चीज़ों को फ़ज़ाइल की रोशनी में खूब बोला जा, घर घर जाकर बोला जा। इस वक्त और ज़्यादा ज़रूरत है इस पहले के मुकाबले में, क्योंकि मादा गालिब है, जगह जगह हर जगह मादा गालिब है। यहाँ तक कि ईमान, अमाल, अखलाक, आखिरत के मुज़ाकरों की कमी की वजह से हम अंदाज़ा करेंगे कि हमारे घरों में भी मादा गालिब है। सुबह से शाम तक जो बातें हैं बच्चों में, बच्चियों में, पोतों में, नवासों में, घर की औरतों में, बहुओं में, उनके दरमियान में जो मुज़ाकरे हैं वो हम सुनेंगे, अंदाज़ा करेंगे तो मादा बहुत गालिब है। पैसा, माल, सोना, चांदी, असबाब, ज़मीन, जागीरें, और ज़रूरत 5% है और 100% उसको बोला जा रहा है। उसका हल यही है, आसान हल है कि हमारी मस्जिद की जमात घर घर जाकर जो है ईमान, अमाल, अखलाक, आखिरत और इखलास और अल्लाह के दीन की मेहनत और नक़्ल व हरकत को खूब बोले और उसके फ़ज़ाइल मुँह भर के बोले जा, पूरे यकीन के साथ सुनाए जा। ईमान के फ़ज़ाइल, अमाल के फ़ज़ाइल, दीन के फ़ज़ाइल, सुन्नतों पर अमल करने के फ़ायदे, ये बहुत सारे फितनों का एक साथ हल है। जो फितने पनप रहे हैं ना गलियों में, मोहल्लों में, मर्दों में, औरतों में, जवानों में, लड़कों में, लड़कियों में, ये जो तरीक़ा है इंशाअल्लाह बहुत सारे फितरों का एक साथ इसमें हल है। क्योंकि असल चीज़ जो है वो दिलो दिमाग का रुझान है। वो अगर दुनिया की तरफ है तो फिर सारी तवानाइयाँ उसी पर लगेगी, और ईमान अमाल को सुनकर अगर आखिरत की तरफ दिलों का रुख मुड़ा है तो फिर आखिरत की तरफ तवानाइयाँ लगना शुरू हो जाएगी। हज़रत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये ईमान की बुनियाद डाली है वो बिल्कुल उम्मत की नब्ज़ असल, इसकी कमी की वजह से दूसरी तरफ रुझान जाता है। ईमान की कीमत का पता नहीं और अमाल के ज़रिए से ज़िंदगी बनने का यकीन नहीं, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने ख़ातिमुन नबिय्यीन बनाया है और आपको क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए नमूना बनाया है, और आपके तरीक़ों पर चलने से ज़िंदगी बनने का यकीन की कमी है। इसी वजह से दूसरे तरीक़े इख्तियार किए जा रहे हैं और इसी वजह से अल्लाह के गैर की तरफ जा रहे हैं। जब ये बुनियादी चीज़ दिलो दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगी तो फिर धीरे धीरे रुझान बदलना शुरू होगा, और इसको हमें बार बार बोलना पड़ेगा। एक बार दो बार बोल के काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसके खिलाफ की जो चीज़ें रोज़ाना कई बार बोल रहे हैं, कई बार सुन रहे हैं, इसलिए घर घर जाना होगा, इसको एक एक फ़र्द से मिलना होगा। बकौल मियाँ जी मेहराब साहब रहमतुल्लाह अलैह कि 15 दिन में एक मरतबा मोहल्ले के हर बालिग़ मुसलमान से हमारी मुलाकात हो जाए। इसके लिए एक निज़ाम कायम करना होगा। मस्जिद की जमातों अफराद कम है तो जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचना शुरू करें। बाज़ जगहों पर आदमी 6 ही आदमी 2-2 की 3 जमातें बना दें, और 300 मकान है तो 100 मकान तकसीम कर लें, 600 मकान है 200 मकान तकसीम कर लें। काम तो शुरू करें। जब ये इस तरतीब पर काम शुरू करेंगे तो रोज़ाना के 2.5 घंटे में वो अगर 5 लोगों से भी मिलते हैं, आधे घंटे में एक मुलाकात करते हैं, रोज़ाना 5 मुलाकातें एक जमात करती है, तो वो एक जमात पूरे महीने में 150 मुलाकातें करेगी। 3 जमातें हैं तो 450 लोगों तक पहुंचना हो जाए। तो 15 दिन में नहीं तो एक महीने में नहीं तो ये छोटी सी जमात जो मस्जिद की है 6 आदमियों की जमात है, वो भी 2 महीने में इंशाअल्लाह 900 लोगों से मुलाकात कर लेगी, और उनके मोहल्ले का कोई आदमी बाकी नहीं रहेगा जहाँ तक वो न पहुँच पाओ, और आराम से हो जाएगा। कोई ज़्यादा इसके लिए बड़ी कुर्बानी भी नहीं कि 8 घंटे दो 10 घंटे दो, और मस्जिद की बड़ी जमात भी नहीं, सिर्फ 6 आदमी है।
کہیں 4 آدمی ہیں تو 2 جماعتیں بنا لیں. وہ اس کا رونا نہ روے کہ ہمارے پاس آدمی نہیں، ہمارے پاس عملہ نہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں، ہم اکیلے پڑ جاتے ہیں، سارے تقاضے ہمارے ذمہ آتے ہیں. بلکہ ان کو اتنا آسان بنا کے بتا پہ یہ تو صرف آپ کو روزانہ 2.5 گھنٹہ ہی دینا ہے، زیادہ نہیں کہ آپ صرف روزانہ 2.5 گھنٹے دے دیں. آپ 2 آدمی ہیں تو 2 آدمی کام شروع کر دیں. کسی بزرگ سے سنا تھا، وہ فرماتے تھے کہ اس وقت ہمارے کام کی جگہ مذاکروں نے لے لی. جو کام کا ہمارا وقت تھا، مسجد کی جماعت مشورے کے بعد دوسرا آدھا گھنٹہ وہیں بیٹھ کے کچھ باتیں کر رہی ہے، آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں. یہ تو اپنا مختصر سے مختصر وقت میں اپنا مشورہ کر کے کام پر لگ جائے. مشورہ بھی بہت زیادہ لمبا نہ ہو، بلکہ جو ہمارے بنیادی امور ہیں، بھائی کارگزاری آ گئی گزشتہ دن کل کی، اور آج کے دن میں اب کیا کیا امور ہے. بھائی گشت ہے تو اس کو سوچ لینا ہے، کوئی جماعت آ رہی ہے تو اس کی نصرت سوچنا ہے، مستورات میں بیانات ہیں یا تعلیم کے حلقے ہیں تو اس کے لائن کو سوچنا ہے، اس کی ترتیب قائم کرنی ہے. دوسرا گشت ہے تو آج دوسرے گشت کے لائن سے ساتھیوں کو فکر مند کرنا ہے اور اس کو سوچنا ہے. تو مشورہ ہمارا جتنا اصل کام پر ہوگا اتنا وقت کم جائے گا. اور مشورے کا جو فیصل ہے ہمارا وہ مضبوط آدمی ہو، فیصل جو ہے مضبوط ہو. بہت سی جگہوں میں کہ طریقہ تو یہی بہتر ہے کہ بدل بدل کر فیصل ہو، بدل بدل کر فیصل ہو. لیکن یہ بھی کوئی یعنی طریقہ نہیں کہ روزانہ ہی فیصل بدل دیں. روز پہلا مسئلہ یہ ہے کہ فیصل بدلو، تو اس سے کام میں جماؤ کیسے آئے؟ کچھ دنوں کی مقدار میں ہفتہ 10 دن کے کم از کم، ہفتہ 10 دن کے لیے ایک آدمی کو بنا لیا، پھر ہفتہ 10 دن کے بعد بدل کر کسی دوسرے ساتھی کو بنایا. اور اس میں بھی جو ساتھی فکر مند ہے، فعال ہے. کسی مسجد میں ایسے 4 آدمی ہیں، کہیں 5 آدمی ہیں، کہیں 3 آدمی ہیں، تو انہی ساتھیوں کو آپس کے مشاورت سے فیصل بناوے تاکہ وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ خود قربانی دے کر اپنے ساتھیوں کو قربانی پر کھڑا کریں. گشت کا دن ہے تو قربانی دے سکے کیونکہ وہ وقت پر خود آ جاتے ہیں، وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، تو اپنے ساتھیوں کو ترغیب دیں گے. سہ روزہ کا مسئلہ ہے چونکہ وہ خود ہر مہینے لگا رہے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو قوت کے ساتھ ترغیب دے سکیں گے، قربانی پر لا سکیں گے. تو اس لیے مضبوط آدمی ذمہ دار طے کرے اپنی مسجدوں میں، اور وہ ذمہ دار جو ہے پوری فکر کے ساتھ مسجد کی جماعت کے اس نظام کو چلا. اور یہ جو میں نے بات عرض کی کہ گھر گھر کے ہر فرد کی ملاقات کا نظام بنے، اور اس میں جو ہمارا مذاکرہ ہے پوری ایمان، یقین، اعمال کی، اخلاص، آخرت کی پوری باتیں، 6 صفات جو ہمارے ہیں وہ 6 صفات کے دائرے میں رہ کر 6 صفات کو فضائل کی روشنی میں بتایا جائے اور حوصلے بنائے جائیں، بشارتیں سنائی جائیں. اس وقت بھی چاہے کتنا ہی گیا گزرا زمانہ ہو، لیکن وہ ساری بشارتیں موجود ہیں اور وہ قیامت تک کے لیے. ایمان کے وہ فضائل ہیں، نماز کے، اعمال کے، ذکر کے فضائل ہیں. پوری بات کر کے پھر اس بھائی کو 4 مہینے کے لیے آمادہ کریں. پہلی تشکیل یہیں سے شروع کریں. 4 مہینے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے اس وقت کہا تھا کہ کوئی آدھا گھنٹہ نہیں دے رہا ہے، آپ 4 مہینے کی بات کر رہے ہیں. تو اس وقت انہوں نے کہا ہاں بھائی ہم 4 مہینے کی بات کریں گے، اور اگر کوئی آدھا گھنٹہ دے دے گا تو قبول کر لیں گے. لیکن یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ بھائی ابھی بات ہی مت کرو 4 مہینے، کہ بھائی نیا آدمی ہے. ہم پروگرام تو پیش کریں. دکان پر گاہک آتا ہے تو وہ 200 میٹر والا بھی کپڑا دکھاتا ہے، 50 والا بھی بتاتا ہے، اور اپنے 200 والے کے فضائل بتاتا رہتا ہے. تو جو آدمی 100 روپے کی نیت کر کے آیا تھا کہ 100 روپے میٹر والا لے کر آؤں گا، وہ کم از کم 100 نہیں تو 150 والا لے کر جاتا ہے وہاں سے. جو 500 روپے لے کر آیا تھا وہ کہتا ہے کہ 500 روپے لے لو اور دوسرے 250 روپے میں لے کر آتا ہوں. تاجروں کو آپ دیکھیں گے تو ان کی دکان پر آنے والے گاہکوں کو کیسے قریب کرتے ہیں اور ان کے زیادہ سے زیادہ نفع کی شکل بنے، اس طرح سے وہ اپنے گاہک سے بات کر کے اس کو تیار کرتے ہیں. تو اس لیے پوری بات کر کے 4 مہینے کے لیے آمادہ کیا جائے. زبردستی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی ہم اس کے سامنے بات ہی نہیں رکھ پائیں، بلکہ پوری قوت ہمت کے ساتھ بات رکھیں. اور یہ اس وقت ہوگا جب مسجد کی جماعت کا کوئی عزم ہوگا. یہ مسجد کی جماعتوں سے ارادے کروائی جائے. بھائی آپ اپنی مسجد سے، بھائی کمزور مسجد ہے، وہ کہہ رہے بہت کمزور ہو، تو آپ 12 مہینے میں ایک جماعت 4 مہینے کی دو بس. کتنے مہینے میں؟ اگر کمزور سے کمزور مسجد 12 مہینے میں، یعنی ہر مہینے ایک آدمی تیار کر کے 12 مہینے میں 12 آدمی نہیں دے سکتے ہیں. ارے بھائی دے سکتے نہیں دے سکتے. اب جس مسجد میں 2-4 آدمی 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، چلے لگے ہوئے 5-10 آدمی ہیں، ان پر ایک تقاضا ہے آپ 12 مہینے میں ایک جماعت 4 مہینے کے بعد، اور جو مہینہ آپ کو مناسب
जनवरी में बनाओ, मार्च में बनाओ, अप्रैल में बनाओ, लेकिन वो मस्जिद जब इरादा करेगी इसका तो वो इसको लेकर खड़े हों, इसलिए इस पर आमादा करें। जो मस्जिदों में जमात लेकर चल सके इस नौइयत के साथी हैं, उनके कम अज़ कम अवकात की तायीन करवा दें। अवकात की तायीन बकौल मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के कि भाई कमरी महीनों के हिसाब से ज़िम्मेदार साथी अपने महीनों की तायीन करें और हर साल पाबंदी से अपना सालाना वक्त लगाएं। रोज़े के बारे में हज़रत इमाम साहब फरमाते थे भाई अपने का एक हफ़्ता कोई तय करके हर ज़िम्मेदार साथी अपने साथ 3 दिन की जमात बनाओ, ये तायीन करें आगे से। उन्होंने सालाना खुरूज की तायीन कर ली, अपने माहाना औकात की उन्होंने हफ्ते की तायीन के साथ महीने में हफ्ता तय कर लिया है। अब वो एक फ़िक्र के साथ अपनी जमातें बनाने पर पड़ेंगे और वो जमात बनाने के लिए मेहनत में लगेंगे, तो वो जो हिस्सा उनकी मेहनत का है उसमें जाकर वो वहाँ से हर महीने से रोज़ा की जमात बना लेंगे और हर साल वो अपने चिल्ले 4 महीने की जमात वहाँ से आसानी से बना लेंगे और इससे काम बढ़ेगा। हर 1-2 पुराने साथी होंगे, उनके साथ 7-8 नए आदमी होंगे। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि पुराने नयों के साथ चलेंगे तो नयों की तरबियत होगी और पुरानों की तरक्की होगी। पुरानों की तरक्की इसी में कि 2-3 साथी पुराने हैं जमात में, बाकी 7-8 साथी नए हैं। तो पहले ही दिन से सीखना सिखाना शुरू होगा, कलमा, नमाज, अमाल, कुरान, फिर दावत के अमाल का सीखना सिखाना होगा। तो वो एक चिल्ले में साथी तैयार हो जाएंगे, साथी चिल्ले भर में तैयार हो जाएंगे और सारे साथी पुराने होंगे तो फिर वो अमाल भी इतने काबू में नहीं आएंगे और सीखना सिखाना तो अमूमन बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए मस्जिदों को इस पर आमादा किया जाए। जो भी अगर किसी मस्जिद में एक आदमी भी जमात लेकर चले इस नौइयत का है, उनसे कहा जाए कि आप पूरे महीने में कोई एक हफ्ता अपना तय कर लो और आपके साथ जो 2-3 मुआविन जैसे साथी उनको भी तैयार कर लो, तो ये 3 आदमी तो हो गए। अब ये 3 आदमियों को 27 दिन मेहनत करके अपने साथ 7-8 आदमी और तैयार करें, 10-12 आदमियों की जमात हो जाएगी। वो अपना एक सालाना खुरूज का महीना तय कर लें। तो अब इनके लिए एक 3 आदमी तो ये हो ही गए हैं, अब इनके साथ वो मेहनत करते करते अपने महीना आते आते वो अपनी चिल्ले की जमात वसूल कर लेंगे और धीरे धीरे काम बढ़ता जाएगा। फिर जो नए साथी तैयार होते जावे उनको हौसला देकर उनके साथ जमातें बनाई जाए। देखो एक आदमी मुआविन में चला एक चिल्ले में, अच्छा मददगार बना है, अगले चिल्ले में ये जिम्मेदार आदमी उस मुआविन को अमीर बना दे और ये उनके साथ जुड़ जाए, तो ये साथी तैयार हो जाएगा, उसका हौसला बुलंद हो जाएगा। दुनियादार लोगों को देखते हैं दुकानों पर कि बाप अपनी मौजूदगी में बेटे को ताजिर बना देता है और 12वीं पास जो आदमी अपनी मौजूदगी में बेटे को इंजीनियर बनाने की सोचता है। एक आदमी 8वीं पास है लेकिन उसको ज़रा सूझबूझ मिली है तो अपने बेटे को अपनी मौजूदगी में डॉक्टर बनाने की सोचता है, हालांकि वो तो 8 चौपड़ी पढ़ा है, वो 12वीं पढ़ा हुआ है, लेकिन अपनी मौजूदगी में से ये मेरा बेटा जो है डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। ऐसे हमारी मस्जिद की जमातें हैं जिनको अल्लाह पाक ने तौफीक दी, आगे बढ़ाया है, उनके ज़िम्मे हैं कि अपनी मौजूदगी में आदमी तैयार करें। जमात लेकर चलने वाले, जमातों की नुसरत करने वाले, खिदमत करने वाले, बहुत सलाहियतें हैं उम्मत में, बहुत सलाहियत। जवान लड़कों को यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में देखते हैं, 22 साल का लड़का जो है MBBS डॉक्टर बन गया, 2 साल मजीद पढ़ के उसने किसी फन में MD कर लिया, स्पेशल हो गया वो, तो सलाहियतें हैं। और यहाँ हमारे पास आया हुआ आदमी 10 साल से हमारे साथ चल रहा है, वो मुआविन का मुआविन ही रहा, 40 साल का हो गया वो, अभी तक उसने इस्तेदाद पैदा नहीं को जमात चला ले। हालांकि इतना आसान काम है ये तो कि पहले जो जमातें निकलती थी पूरी जमात में तफक्कुर करते थे, भाई किसको ज़्यादा सूरतें याद है उसको ज़िम्मेदार बना लेते थे और वो आदमी धीरे धीरे चल पड़ता। इसलिए इसकी एक ज़रूरत है कि मस्जिद की सतह पर एक तो घर घर के हर फर्द से मुलाकातों का निज़ाम बने, दूसरा जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो साथी दिन ब दिन काम में आगे बढ़े, उसकी तदबीरें, इसकी शक्लें सोची जावे और जितने वो आगे बढ़ते जावे हमें खुशी होती जाए कि हमारे आवान अंसार तैयार हो रहे हैं और हमारे बाद ये हमारे लिए सदक़े जारिया तैयार हो रहा है। ये सदक़े जारिया है जो हमारे हाथों तैयार होंगे। जमात चलाने वाला आदमी तैयार हो रहा है, सीखने सिखाने वाला तैयार हो रहा है, काम को संभालने वाला तैयार हो रहा है, उसकी तदबीरें सोची जावे कि कैसे ये साथी आगे बढ़े।
تو اس سے انشاءاللہ ہمارے مسجدوں کی جماعتیں مضبوط ہوگی، محلے میں کام کا مضبوط نظام بنے گا، اور ہر گھر میں جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں یہ پوری بات کے بعد اس آدمی کی 4 مہینہ چلہ سے روزہ مقامی کام کے لیے تیار کر کے اس بھائی سے اپنے گھر والوں کے بارے میں اس کو فکرمند کیا جائے کہ وہ بھائی اپنے گھر میں تعلیم شروع کریں، اہل و عیال کا جو دین ہے وہ سمجھایا جائے، وہاں اس ذمہ داری کا احساس دلایا جائے، جھنجھوڑا جائے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں ہے، اپنی بیوی کے لیے اس کے ذمہ کیا حق ہے دینی اعتبار سے، اپنے بچوں کا کیا حق ہے، تو ان کو دین سکھانا سمجھانا۔ کلام پاک میں صراحتاً ارشاد ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی ان کو دین سکھاؤ، جہنم سے بچاؤ یعنی ان کو دین سکھاؤ۔ اس کو بھی گھر گھر بولنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر میں بیوی بچوں کو دین سیکھنے سکھانے کے لیے، اور اس کے لیے آسان شکل ہمارے گھر کی تعلیم، فضائل کی تعلیم کے جو حلقے ہیں بہت مؤثر ذریعہ ہیں۔ جو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے گھروں میں فضائل کے حلقے قائم کر کے ان سوراخوں کو بند کر دو جن سوراخوں سے بے دینی داخل ہوتی ہے۔ جب فضائل کے حلقے شروع ہوں گے، حضور علیہ السلام اور صحابہ کے واقعات ہیں، نماز، ذکر، تلاوت، عبادت کے فضائل ہیں، ارکان اسلام کے فضائل ہیں، اس میں ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب کے فضائل ہیں فضائل کی کتابوں میں۔ فضائل نماز ہیں، فضائل رمضان ہیں، فضائل حج ہیں، اور فضائل نہیں یہ ارکان میں سے چوتھی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور ایمانیات کی باتیں، یہ ارکان اسلام بہت بنیادی چیزیں ہیں، بہت بنیادی اور ضروری مضامین اس میں ہیں پورے۔ ہر مسلمان کو اس پر آمادہ کرے تو گھر میں فضائل کا حلقہ قائم، مسجد کی جماعت ایک ہدف بنا کر، جیسے محلے کے ہر فرد کی ملاقات کا ایک ہدف بنا رہی ہیں، ایسے دوسرا ہدف یہ ہے کہ ہر گھر میں فضائل کی تعلیم شروع ہو، اور اس کے ساتھ نماز، ذکر، تلاوت، عبادت کا ماحول ہر گھر میں بن جائے، ہر گھر سے لوگ راہ خدا میں نکلنے والے بنے۔ یہ ہدف ہے مسجد کی جماعت۔ صرف نماز زندہ ہو جائے اتنا نہیں، بلکہ پورا دین زندہ، اور اس کی شروعات یہاں سے ہوگی کہ تعلیم گھر میں ہی شروع ہو گئی تو اب روزانہ ان کو ترغیب ملے گی، اس ترغیب پر وہ نماز قائم کریں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، عبادت کریں گے، دین سیکھیں گے، سکھائیں گے، حسن اخلاق کا، حسن معاشرت کی فضا بنے گی گھر میں۔ اس کے لیے ہر ملاقات میں ہر مسلمان سے اس کی ترغیب دی جائے کہ اپنے گھروں میں فضائل کے حلقے قائم کریں، اور بھی بچوں کو لے کر بیٹھیں، اور گاہے گاہے اس میں 6 صفات کا مذاکرہ ہو، یہ بچے بھی آپس میں صفات کا مذاکرہ کریں۔ اس کے لیے گھر کے مردوں کو ان کے اندر بیٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا ہو، اور ان کا ذہن تیار کرنا ہو، اس سے ان کے ایمان میں تقویت ہوگی، عبادت کا ذوق بنے گا، حضور والی مبارک معاشرت پر زندگی گزارنے کا جذبہ بنے گا۔ ورنہ اس وقت جو عمومی فضا ہیں وہ معاشرے میں بے دینی غالب ہے، قومی اور سماجی طریقے، رواجات غالب ہیں۔ عبادت گزاروں کے وہاں بھی عبادت بہت ہے وہاں، لیکن معاشرت میں دین نہیں۔ جب نکاح ہوتا ہے، شادی بیاہ ہوتا ہے تو اس کا اندازہ ہوتا ہے، عید تہوار ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہر گھر میں فضائل کے حلقے قائم، اس لیے ایک ایک کو ترغیب دینی ہو۔ دوسری ملاقات میں ہلکا سا تفقد کرنا ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ نے گزشتہ نیت کی تھی فضائل کی تعلیم شروع کرنا، تعلیم تو شروع ہو ہی گئی ہوگی آپ کے یہاں۔ جو اسلوب ہے ہمارا مثبت اسلوب ہے، یہ مثبت اسلوب ہے۔ اب وہ منع کر رہے ہیں تو ان کو مزید ترغیب دے دیں، کوئی عذر بتا رہے حل بتائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کتاب نہیں ملی تو ان کو پتہ بھائی فلاں جگہ مل جاتی ہے کتاب، چلو ہم ساتھ میں جا کر لے لیں۔ کہ کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، کسی ایسے دیہات میں گھر میں کوئی پڑھنے والا نہیں، تو ان کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ مسجد میں جو تعلیم ہوتی ہے آپ دھیان سے سنیں، اور روزانہ وہی باتیں اپنے گھر والوں کو جا کر بتائیں۔ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی ہے جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ بھی اپنے گھر میں دین کی باتیں پہنچائے گا۔ جو طریقہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھا کہ آپ کی مبارک مجلسوں میں صحابہ آپ سے باتیں سنتے تھے، اور وہ باتیں لے کر اپنے گھروں پر جاتے تھے، اپنی بیویوں کو سکھاتے تھے، اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، اور ان کے اندر مزید طلب پیدا کرتے تھے دین۔ جو سیکھا اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے۔
جو سیکھا ہے اس پر عمل شروع ہو جاتا اور ان کی مزید طلب بڑھ جاتی. پھر ان کی طلب کے حساب سے بعض بچے ان کے باپ سے علم میں آگے بڑھ گئے. باپ کے پاس اتنا نہیں تھا جتنا بچوں نے لیا. پھر بعض بیویاں آگے بڑھ گئی شوہروں سے، حالانکہ ان کو طلب پیدا ہوئی اپنے شوہر سے، لیکن انہوں نے علم لینا شروع کیا اور پھر وہ ان سے بھی آگے بڑھ گئی. بعض بیٹیاں باپ سے آگے بڑھ گئی علم لینے میں. ایسی مثالیں ہیں، نظیریں ہیں ایسی صحابہ کی سیرت میں، کیونکہ اس میں عام ماحول تھا سیکھنے سکھانے کا. یہ گھر کی تعلیم کے راستے سے یہ چاہا جا رہا کہ گھروں میں بھی سیکھنے سکھانے کی فضا بنے، طلب پیدا ہو، دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اس لیے گھروں کی ملاقات کے سارے ہمارے کام ہیں، اور یہ بہت بڑا کام ہے، یہ معمولی چیز نہیں. اس کے لیے کوشش یہ ہو کہ 2.5 گھنٹے پورے لگیں اور روزانہ لگیں. اب جہاں صرف شام کو لگانے کی ترتیب ہے 2.5 گھنٹے کی، تو آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ ایک دن گشت ہوتا ہے، ایک دن دوسرا گشت ہے، ایک دن ہفتہ وار اجتماع ہے، ایک دن ہفتہ واری مشورہ ہے، ایک آدھ دن آدمی ادھر ادھر ہے، تو 5 دن ہفتے میں جو ہے وہ 2.5 گھنٹے لگتے ہی نہیں. اور جن جگہوں پر صبح سے کام شروع کر دیتے ہیں صبح سے ہی، تو وہاں ان کے روزانہ پابندی سے ملاقاتوں کا نظام چلتا رہتا ہے. روزانہ پابندی سے صبح کے لیے بہت سی جگہ عذر آتا ہے کہ لوگ سوتے ہیں ملتے نہیں. پہلے زمانے میں تو عمومی گشت میں جاتے تھے، وہاں بھی نہیں ملتے تھے. رات کو بھی لوگ ملتے نہیں تھے گشتوں میں، عصر بعد مغرب بعد. لیکن جماعتیں آئی، مقامی لوگوں نے نصرت کی ساتھ دیتے رہے، گشت کرتے رہے. ابھی اللہ کا فضل ہے کہ شام کو گشت اچھی طرح قابو میں آ گئے سب جگہ. ایسے ہی جو ہمارا دن میں ملاقاتوں کا نظام ہے، بھائی فجر بعد فوراً جہاں ہمیں ہوتی ہے تو فوراً کر لیں، فوراً نہیں ہوتی 7 بجے سے کریں، 7 بجے 8 بجے سے کریں. بہت سے لوگ 10 بجے نکلتے ہیں. محلے میں جو بسنے والے لوگ ہیں، آپ اندازہ کریں اپنے محلے کا، تو کوئی 7 بجے نکل جاتا ہے، کوئی 8 بجے جاتا ہے، کوئی 9 بجے جاتا ہے. جو بڑے تاجر اور ملازم لوگ وہ 10 بجے جاتے ہیں. اور جانے سے پہلے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے آدمی جاگا ہوا ہے گھر پر. جو عام سے عام لوگ ہیں وہ تیاری کرتے ہیں. اسی میں ہم آج گئے، آج نہیں ملے وہ تو کل وقت دے دیں گے. کل بھی انہوں نے وقت نہیں دیا تو پرسوں دے دیں گے. لیکن ایک دروازہ ہم کھٹکھٹاتے رہیں گے تو آج نہیں تو کل ملاقات ہو جائے گی. لیکن اگر ہم نے یہ سوچا کہ لوگ سوتے ہیں اور مسجد کی جماعت بھی گھر جا کے سو گئی تو پھر کیسے کام ہو؟ کہ جو جگانے والے تھے وہی سو گئے ہیں، کہ جو جگانے والے تھے وہی جا کے سو گئے. صبح کا یہ بہترین وقت ہے، بہت اچھا وقت ہے. ایک ملک میں ہم لوگ گئے تھے گزشتہ سال، تو وہاں اس کا مذاکرہ ہوا. ان سے تو شروع میں انہوں نے کہا کہ ہمارے تو بالکل قابو میں نہیں آتا، کیونکہ ہمارا ماحول یہ ہے کہ صبح جلدی سے کام شروع ہوتا ہے، شام کو عصر میں تو بازار بند ہو جاتے ہیں ہمارے، اور یہ کیسے قابو میں آئے. لیکن کچھ مسجدوں نے شروع کیا. پھر اس سال دوبارہ جانا ہوا وہاں، تو انہوں نے کہا کہ بہترین ملاقاتیں ہماری صبح ہو رہی ہیں، بہترین ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور خوب ملاقاتیں ہو رہی. پھر میں نے ان سے پوچھا، بولے بہت سے لوگ تو گھروں میں ہی مل جاتے ہیں، وہ تیاریوں میں ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں تو تھوڑا وقت دے دیتے ہیں. اور ہماری کچھ جماعتیں جو ہمارے بس اسٹاپ اور جو ہمارے مین روڈ ہے وہاں جاتی ہیں، تو وہاں بہت سے لوگ جو ہیں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ پہلے سے آئے اپنے بسوں کا اور اس کا انتظار کرتے ہیں. وہاں بہت سارے نئے عملے سے نوجوانوں سے دعا سلام ہوتی ہے، ان سے تعارف ہو جاتا ہے، ان سے بات چیت تھوڑی بہت ہوتی ہے، تعلق بنتا ہے. پھر انہی لوگوں کا ہم وقت لے کر بعد میں جا کر ان سے ملتے ہیں. اس لیے کوشش ہماری شروع ہو جائے، ورنہ پورا کام ہم شام کا ہے تو شام کو کبھی 2.5 گھنٹے پورے نہیں لکھ پاتے. آدمی عشاء بعد کہہ رہا ہے کہ عشاء بعد 2.5 گھنٹے لگاؤ، دن بھر کا وہ بھی کچھ تھکایا آیا ہوا ہے. ایک آدمی ہے صبح سے شام تک کام کر کے آیا ہے، وہ 2.5 گھنٹے کیسے لگے؟ 9 بجے عشاء کی نماز ہو رہی، 9:15 بجے 9:30 بجے تک مسجد سے باہر آئیں گے، کتنا کام کر سکے؟ اور صبح کے وقت میں کوئی 7 بجے نکل رہا ہے، نماز اس وقت یہاں دہلی میں 5 بجے ہو رہی ہے، وہ 7 بجے گھر سے نکل رہا ہے. اگر ہم اس کو 6:30 بجے جا کر مل لیں آدھا گھنٹہ، ایک سے ملاقات ہو گئی. اب ہمیں دوسرا ایک آدمی چاہیے. اگر صبح کے وقت میں ہمیں جوڑ کرنا ہے پوری بستی کا تو وقت مناسب نہیں، کہ سارے لوگوں کو جوڑنا صبح مشکل ہے. لیکن ہماری ایک جماعت کو صبح 6:30 بجے ایک آدمی چاہیے، اس سے وہ ملاقات کرنے آدھا گھنٹہ ہوگا. ان کو دوسرا آدمی 7 بجے چاہیے. ایک ملاقات پوری ہوگی، جب دوسری شروع کریں گے تو دوسرا ایک آدمی ان کو 7 بجے چاہیے، تیسرا آدمی ان کو 7:30 بجے چاہیے، چوتھا آدمی ان کو 8 بجے چاہیے.
اور 5واں آدمی ان کو 8:30 بجے چاہیے، 8:30 بجے تک 9 بجے تک ان کا 2.5 گھنٹہ پورا ہو گیا، کام پر چلے جاتے۔ اب طبقات مختلف تھے، کوئی 7 بجے نکل رہا تھا، کوئی 8 بجے تک، کوئی 9 بجے تک، کوئی 10 بجے والے ہوگا۔ جن ساتھیوں کے پاس صبح ایسی مجبوری ہے کہ ان کو نوکری وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو ان کو ہم 2.5 گھنٹے لگانے پر اصرار نہ کریں۔ اگر ان کا 1 گھنٹہ ہے تو 1 گھنٹہ صبح لے لیں، بھائی باقی وقت آپ شام کو دے دیں، یا آپ دوپہر میں جلدی آ جائیں، دوپہر میں آپ 2 کی جماعت آپ بنا کر آپ اپنے محلے میں دیکھیں، ملاقات کریں۔ ملاقاتوں کے لیے رات کا وقت کی تخصیص نہیں یا صبح کے وقت کی تخصیص نہیں ہے، جس وقت لوگ مل رہے ہوں جہاں مل جائے وہاں مل لیں۔ ایک آدمی گھر پر نہیں مل پاتا ہے روزانہ، ہفتے بھر ہم نے کوشش کی نہیں ملے، دکان پر مل جائیں گے، دکان پر مل لیں، اپنے آفس دفتر میں ملتے ہیں تو وہاں جا کر ملاقات۔ بس ہمیں تو اپنا ہدف بنا کر ترتیب کے ساتھ ہر مسلمان سے ہماری ملاقات ہو اور ملاقات تفصیل کے ساتھ ہو، اس کی اپنی مسجدوں کو ترغیب دینا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہوا تو بہت اچھی نفع کی شکل قائم ہو جائے گی، امت کے ہر فرد تک پہنچنے کے ایک آسان سبیل ہو جائے گی۔ اور گھر کے صرف ذمہ دار سے نہیں ملنا ہے، بلکہ ہر بالغ مسلمان سے ملاقات۔ ایک گھر میں اگر 5 آدمی ہیں، والد اور 4 بیٹے ہیں، تو 4 بیٹوں سے بھی 15 سال کا لڑکا ہے، اس کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں، یہ آج کا بچہ ہے، کل کا یہی جوان، اس لڑکے سے ہم ضرور ملاقات کریں، دعا سلام پڑھا ہوئے۔ ہم لوگ بارباڈوس گئے تھے، وہاں پڑے ایک مولانا ہے وہاں کے ذمہ دار ہیں، وہ مجھے کہہ رہے کہ ہمارے مشنری کے لوگ آتے ہیں، میرے گھر پر بھی آتے ہیں، حالانکہ وہ دائی اور عالم معروف ہے، اور بولے کہ مجھ سے بھی ملتے ہیں، ہمارے پوتوں بچوں سے ملتے ہو، کچھ ہدیہ تحفہ لے کر آتے ہیں، سال میں 6 7 8 مرتبہ آتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا آپ معروف آدمی ہیں، آپ سے ان کو کیا غرض ہے، کیوں ملتے ہیں آپ کو؟ وہ کہہ رہے مجھ سے غرض نہیں، ان کو میرے پوتوں سے غرض ہے، اس وجہ سے وہ میرے گھر آتے ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ منع نہیں کرتے؟ بولے ہمارے یہاں کا جو عرف ہے اس میں ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے، میں بھی ان کے گھر جا سکتا ہوں، میں ان کے بچوں سے بات کر سکتا ہوں۔ اور دیکھا بھی ہم نے کہ وہاں بہت سارے اور دیگر مذہب کے لوگ ہوتے تھے، ان سے اگر کوئی بات کرتا تو پوری بات سنتے تھے۔ تو اتنی فکر کے ساتھ اتنا لمبا پلان لے کر چل رہے ہو، اس لیے گزارش ہے کہ ہم کوشش کریں اس کی سب سے ملاقات کریں۔ دوسری بات ہماری جو مستورات کی، ایک تو گھر کی یہ تعلیم ہے، مستورات کے عمرہ میں جیسے صبح بھی مذاکرہ ہوا کہ ہماری ہفتہ واری تعلیم کے حلقے ہیں، جو ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے، اور وہ حلقے جتنے قابو میں آئیں گے اتنی تعلیم میں تقویت ملے گی، گھروں کی تعلیم، کیونکہ اس میں عورتوں پر محنت کریں۔ اس لیے اسی طرح 50 60 کی جو گلی بنی ہے، جو ایک محلہ یا زون کہیں، حلقہ کہیں، وہ جو بنائے تو ہر زون کی ایک تعلیم ہونی چاہیے۔ اگر ایک مسجد کے 400 گھر ہیں تو اس مسجد کے اطراف میں 8 جگہ مستورات کی تعلیم کا حلقہ ہونا چاہیے۔ اگر 200 گھر ہیں تو 4 جگہ ہونا چاہیے۔ اگر 1000 گھر ہیں تو وہاں 20 جگہ تعلیم کا حلقہ ہونا چاہیے۔ اس وقت استعداد نہیں ہے تو جتنی استعداد ہے اتنا شروع کر دیں، کیونکہ اس کے لیے صبح جو بات آئی کہ کوئی لمبے چوڑے قوائف نہیں ہے، مقامی کام مستورات کا بہت آسان ہے کہ بھائی ایسے گھر میں تعلیم ہو کہ جہاں کھلی کوئی بے دینی نہیں ہے، گھر کے ماحول میں دینداری ہے، یعنی نماز صلاۃ کی پابندی ہے، ذکر تلاوت کی پابندی ہے، گھر کی عورتیں جو ہیں ذرا تمیز سے رہنے کی عادی ہیں، تو ایسے گھروں میں ہم تعلیم کے حلقے شروع کریں گے۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ بھائی اس محلے میں 2 3 بہنیں ایسی ہو جو تعلیم کر لیں، مذاکرہ کر لیں، ان کے چلے لگا ہونا شرط نہیں ہے کہ چلہ لگا ہوا ہو، بیرون وقت لگا ہو تب جا کے وہ تعلیم کر سکتی، کہ ان کے اندر اتنی استعداد ہے، تھوڑا بہت وقت لگا ہے، وہ تعلیم کر لیتی ہے، مذاکرہ کر لیتی، اتنی ان کے اندر استعداد ہے۔ اور تیسرا، مسجد کی جماعت مضبوط ہو، اس لیے کہ مستورات کا جو کام ہے مسجد کی جماعت کی نگرانی میں ہوگا، مسجد کی جماعت کی نگرانی میں ہوگا، مسجدار جماعت ہی ان کا نظام طے کرے گی، کون بہن تعلیم کرے گی، کون بہن مذاکرہ کرے گی۔ تو اس کے لیے مسجد کی جماعت مضبوط ہو، جو ان کو پرچے سے اس کی یعنی اطلاع کر دیں، اور ان کی کارگزاری لے ہر ہفتے کہ جس طرح انہوں نے نظام بنایا تھا وہ قابو میں ہے، اور کتنی بہنیں شریک ہوئی تعلیم میں۔ تو اس لیے اس کی ضرورت ہے اس وقت، اور اس کا سخت تقاضا ہے سب جگہ پر، پورے ملک میں بلکہ پورے عالم میں۔ جو بے دینی کا ماحول بن رہا ہے اس میں اس کے لیے بہت مؤثر عمل ہے، جیسے حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ان سوراخوں کو بند کر دو جہاں سے بے دینی داخل ہو رہی۔ اب ان بہنوں تک دین کی بات سنانے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ ایک مسجد کے اطراف پہ 10 سال سے تعلیم ہو رہی، ایک ہی حلقہ ہے، دوسرا ابھی تک نہیں ہوا، تیسرا حلقہ نہیں بنا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ جتنی بہنیں ہیں
जिन्होंने भी वक्त लगाया सह रोज़े अशरे चिल्ले लगाए हैं, ऐसी बहनों को जो है इस्तेमाल की शक्ल बना लें कि उनकी छोटी छोटी 3-4 की जमात बना लें और एक जमात यहाँ तालीम कर ले, दूसरी जमात यहाँ तालीम कर ले। जैसे ही दूसरी नई बहनें वक्त लगा कर आ रही है तो फ़ौरन एक हल्का बना लें, तीसरा हल्का बढ़ा लें। पुरानी बहनें जो 2 यहाँ काम कर रही थी उसमें से एक बहन को यहाँ ले लें, नई बहनें 2 उनके साथ वहाँ जोड़ दें, 2 बहनें इनके साथ जोड़ दें, तो ये पुरानी बहन के साथ नई बहनें तरबियत पाती रहेगी, वो काम सीखेगी और एक हल्का शुरू। काम तो काम करते करते आएगा। हम ये सोचा कि एक मरतबा वक्त लगाया, दोबारा लगाया, 10 साल तक ये बहनें पुरानी हो जाए, फिर हम उनको यानी उनकी तरतीब बनाएंगे, कोई जमात में उनको जोड़ेंगे, तो कैसे वो काम होगा। जिन बहनों ने भी वक्त लगाया मस्जिद की सतह पर तफक्कुर करें, जितनी बहनों ने का वक्त लगा हुआ है उन बहनों की मुनासिब जमातें बना लें कि किताब पढ़ने वाली एक अच्छी बहन हो और एक बहन जो है मुज़ाकरा कर रही है इसमें, फिर धीरे धीरे दूसरी बहनें साथ में काम करते करते तैयार हो। इसलिए इसकी गुजारिश है कि तालीम के हल्के बढ़ाए जाएं और हर मस्जिद में हर 40-50 या 50-60 घरों पर एक हल्का हो जाए और वहाँ जो है बाकायदा निज़ाम बने और उसमें इन बहनों से कहा जाए कि तालीम के साथ साथ आने वाले मजमे को आखिर में वो इसकी तरगीब दें कि अपने घरों में 5 नमाजें और ज़िक्र इबादत की फ़िज़ा बनाएं, अपने घरों में फ़ज़ाइल की तालीम की पाबंदी करें, अपने घर के मर्दों को राह खुदा में भेजने का निज़ाम करें और मस्जिद की जमात की सतह से हम शुरू करें कि हमारी मस्जिद वार जमातें अपनी मस्तूरात के साथ वक्त लगाना शुरू कर दें। नहीं है मस्तूरात काम करने वाली, मस्जिद की जमात के 15 आदमी हैं, ये 15 आदमी अपनी मस्तूरात के साथ सह रोज़े लगाना शुरू कर देंगे तो 15 बहनें तैयार हो जाएंगी। अब किसी की बीवी नहीं लगा पा रही छोटे बच्चों की वजह से अपनी वालदा के साथ लगाएं, अपनी बहन के साथ सह रोज़ा लगाएं। सह रोज़ा में भी बहुत ज़्यादा कोई शराइत नहीं है कि उसके 4 महीने लगा हुआ, चिल्ला लगा हुआ महरम का और शोहर ही जाए। सहरोज़ा में तो गुंजाइश है कि दीगर महरम के साथ वो सहरोज़ा लगाने, भाई के साथ, अब्बा के साथ। शोहर अगर तैयार नहीं हो रहे हैं तो इनके साथ, ताकि वो उनका वक्त लगकर काम की कोई शक्ल बने। हाँ, लंबे खुरूज के लिए अशरे चिल्ले के लिए शर्त है कि महरम शोहर के साथ वक्त लगा। सहरोज़ा के लिए तो गुंजाइश है कि भाई के साथ, अब्बा के साथ भी सहरोज़ा लगा लें। तो इस तरह गुंजाइश बना, काम करने की शक्ल बना, उसूल का जो दायरा है उसको फैलावें, खींच के तंग न कर। अगर हम उसको तंग कर देंगे तो गुंजाइश ही नहीं बचेगी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि लंबे खुरूज में उसके जो उसूल ज़वाबित है उसकी पूरी पाबंदी करें। काम नाजुक है, मस्तूरात का काम नाजुक, लेकिन इतना नाजुक ना बना दें कि उसको छुए भी नहीं, उसकी बात ही ना आवे मस्जिद की जमात। इसलिए कोशिश करनी है कि इस तरह के छोटे हल्के तालीम के कायम हों मस्तूरात के, ताकि जगह जगह जो है आसानी के साथ उनका तालीम में पहुँचना। अब लंबा है, 2-3 मोहल्लों के बाद उधर तालीम और बहनें आ नहीं पाती, इसलिए कोशिश करनी है कि हमारे तालीम के हल्के बढ़ें और हल्के बढ़ाने के लिए इस्तेदाद बढ़ानी है। जैसे दीगर शोबों में देखते हैं कि उनको आदमी चाहिए तो उस लाइन के तालीमी इदारे शुरू करते हैं और वहाँ से आदमी तैयार करके फिर उनको शोबों में लगाते हैं। तो हमारे पास हमें तालीम के हल्के कायम करने, उनके लिए इस नौइयत की बहनों की ज़रूरत है कि जो किताब पढ़ लें, मुज़ाकरा कर लें, सूझबूझ उनके अंदर पैदा हो, तो उनका वक्त लगवा दें। वक्त लगेगा, उनके अंदर सूझबूझ पैदा होगी और मशवरे से चलने का जज्बा पैदा हो। फिर उन बहनों के ज़रिए से मस्जिद की जमात जो है निज़ाम बनाकर तालीम के हल्के कायम करें, तो इससे इंशाअल्लाह मज़ीद सबील बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा औरतों तक दीन की बात पहुँचाने की, और आसानी के साथ वो अपने करीब में तालीम है तो उनका जुड़ना आसान हो जाता है। ये तजर्बे की चीज़ है, बहुत सारे सूबों में इसका निज़ाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर एक शहर में जहाँ सिर्फ 60-70 मस्जिदें, वहाँ 300 तालीम के हल्के, मस्जिदें 60 हैं, लेकिन इस तरह के 300 तालीम के हल्के हैं मस्तूरात के, जिन्होंने इस तरह छोटे तरतीब से कायम। 10 साल पहले वहाँ नहीं थे 300, 150 थे। धीरे धीरे बढ़ते गए, इस्तेदाद बनाते गए, हल्के बढ़ाते गए, तो आसानी के साथ काबू में आ गया। तो इसलिए इसको एक खुसूसी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क भर में जो है छोटे तालीम के हल्के कायम होकर कोई बहन ऐसी बाकी न रहे जिसके करीब में कोई हल्का न हो। जो पढ़ने वाली तालिबात और ये बहनें जिनके कल बेंगलोर वालों ने कारगुजारी सुनाई, तो उन्होंने कुछ हल्के जो है शनिचर इतवार के कायम किए हैं, जिनका दिन उन्होंने आपस के मशवरे से शनिचर इतवार का रखा है, जो उमूमी तालीम के हल्के हैं। लेकिन उस मोहल्ले में जो तालिबात वगैरह उनको उन्होंने ख़बर दे रखी है उनकी मस्तूरात के ज़रिए से या उनके महरमों के ज़रिए से, भाई फ़ला जगह इतवार के दिन तालीम का हल्का होता है, फ़ला जगह हो रहा है, फ़ला, यानी हर ऐसे हल्कों में कई जगहों पर हो रहे हैं, तो आसानी के साथ वहाँ तालीम के हल्कों में जुड़ जाती है। इस वक्त बड़ा मसला बना हुआ है सब जगह में तालिबात में मेहनत की क्या शक्ल,
تو ایک بہت آسان شکل ہے کہ ان کو بھی مستورات کے جو ہفتہ واری تعلیم کے حلقے ہیں ان حلقوں سے ان کو جوڑ دیا جاوے تو انشاءاللہ دھیرے 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 ان کے اندر بھی دینی سوجھ بوجھ پیدا ہوگی، دعوتی فکر پیدا ہوگی، پھر وہی طالبات انشاءاللہ اپنے دین کی ایمان کی حفاظت کرے گی اور وہ ہزاروں لاکھوں کی دین ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی، اور وہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں ایسی سبیل ہے۔ تو اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اپنے صوبے ضلعوں میں بلکہ مسجد کی سطح تک اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو ہے کہ ہمارے عصری تعلیم یافتہ جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس، لڑکے، تو ان کو بھی مسجد کی جماعت سے ہمیں وابستہ کرنا ہے۔ آسان راستہ یہ ہے کہ ہر مسجد وار جماعت جو ہے اس طرح کے جو اسٹوڈنٹس مسجد کی جماعت میں جڑ رہے ہیں انہی کے ذریعے سے ان کی فہرست بنوا لیں کہ بھئی ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اطراف میں 10ویں میں 5 لڑکے ہیں، 11ویں میں 3 لڑکے ہیں، 12ویں میں 8 لڑکے ہیں، بی اے بی ایڈ میں اتنے ہیں، MSc میں BSc میں اتنے ہیں، میڈیکل میں اتنے ہیں، لو کالج میں، تو ایک ہی مسجد کے اطراف میں 25 لڑکے ہوئے، دوسری مسجد میں 50 ہے، کہیں 30 ہے، کہیں 45 ہے، کہیں 100 لڑکے ہیں۔ ہر مسجد کی جماعت کے پاس ان کی فہرست ہو اور یہ کام انہی سے کروا رہے ہیں، یہ سارے کام ہم نہیں کر پائیں گے، ان لڑکوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، ان کو ترغیب دے کر کے بیٹا دیکھو آپ یہ پورے اپنے محلے میں جتنے اسٹوڈنٹس ان کی فہرست بنا کے لے آؤ، وہ 2 لڑکے 2 دن میں بنا کے لے آئیں گے، ان کو کام دے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو قریب کیا جائے تو انشاءاللہ ان میں بڑی صلاحیتیں اور ان کو اس راستے سے ہم مسجد کی جماعت سے جوڑ لیں گے۔ اور پھر ہمارے کچھ ساتھی ان کے ساتھ مل کر ان سے ملاقاتوں کا نظام بنا اور ان کی جو چھٹیوں کے موقع آتے ہیں اس میں ان کی تشکیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہماری محنت شروع سال سے اخیر سال تک ان پر ہے تو چھٹیوں میں اچھی وصولی ہو، کیونکہ مقام پر ہم نے ان کو جوڑنا شروع کیا، جتنا ان کے پاس وقت، تعلیم کے لیے وقت ہے تو ان کو تعلیم میں جوڑ لیں، گشت کی ترغیب دے دیں، اگر وہ پورے گشت میں شریک ہو پاتے ہیں، ان کو کوئی عذر نہیں ہے پڑھائی کا تو پورے گشت میں آ جائیں گے، نہیں تو کم از کم وہ بیان میں آ گئے۔ ہفتہ واری شب گزاری ہمارے وہاں ہم نے ان کو دعوت دے دی، وہ شب گزاری نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے، خالی مغرب میں آ رہے ہیں تو وہاں ان کو اس میں بلا دیں۔ مہینے میں اگر پورے 3 دن نہیں لگا پا رہے وہ تو 2 دن لگا دیں۔ صرف یہ جو گنجائش جو ہے 2-2.5 دن والی وہ اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹیچرز، پروفیسرز، لیکچررز کے لیے نہیں ہے، وہ تو اپنی چھٹی لیں، 2 دن چھٹی ان کے پاس ہے، 1 دن کی چھٹی کر اپنا وقت لگا، لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے بزرگ ہونے کہ ان کی تعلیم میں حرج نہ کریں، 2 دن چھٹی ہے تو 2 دن ان کے وصول کر لیں، لیکن یہ کام بھی مسجد کی سطح سے کرنا کہ ہر مسجد وار جماعت اپنے اسٹوڈنٹس کی فہرست بناویں اور ان پر محنت کا نظام اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے بنا کر ان کو قریب کریں، ماحول میں لاویں، جتنا ان کے پاس وقت ہے ان کا وصول کرتے ان کو دھیرے دھیرے آگے بڑھاویں، اور درمیان تعلیم ان کے جن کو سیمائی ان کا نظام رہتا ہے جس کو سیمسٹر سسٹم کہتے ہیں تو ہر 6 مہینے پر وہ 10 دن دے سکتے ہیں، انجینئرنگ والے ہوتے ہیں اور دیگر بعض شعبوں میں اسی طرح ہوتا ہے تو وہ ہر 6 مہینے پر عشرہ لگا سکتے ہیں، اور جن کا نظام سالانہ چھٹی کا ہے تو ہر سال چلہ لگا سکتے ہیں وہ، جیسے اس وقت بہت سے صوبوں سے جماعتیں نکلی ہیں، بہت سے صوبوں میں آئندہ مہینوں میں ویکیشن ہونے والے ہیں تو اس وقت پھر ان کا سالانہ خروج ہے، اس میں ان پر محنت کر کے ان کے چلے لگوائے جائیں، اور تعلیم ان کی ختم ہو رہی ہے تو اختتام پر ان سے 4 مہینے کا مطالبہ ہو کہ اپنی ڈگری کلیئر کر کے تعلیم مکمل کر کے وہ 4 مہینے لگا، لیکن یہیں سے ان کو ہم نے قریب کرنا شروع کیا ہے نیچے سے ہی کہ ابھی وہ 10ویں میں ہے تبھی سے ہم نے محنت شروع کر دی، تو دھیرے دھیرے وہ قریب ہوں گے، کام سے مانوس ہوں گے اور کام کرتے کرتے وہ فارغ ہونے تک انشاءاللہ اپنے آپ 4 مہینے کے لیے نکلیں گے اور ان کی صلاحیتیں صحیح جگہ لگے۔ یہ بہت بڑا طبقہ ہے پورے ملک میں، پورے عالم میں، اس لیے خاص توجہ دیں۔ جہاں پر ہاسٹل ہیں تو ہاسٹلوں میں محنت کا نظام بنے، 5 اعمال وہیں قائم ہو جائے، ان کی نماز تعلیم کا نظام بنے۔ جو لڑکے بکھرے ہوئے کمروں وغیرہ میں رہتے ہیں تو جس مسجد کے قریب میں ہیں وہ مسجد والوں کو کام سمجھایا جائے کہ ان پر کیا محنت کرنی، اور گاہے گاہے ان کو جوڑ لیں، جیسے ویکیشن سے 1-2 مہینے پہلے جوڑ کر لیا یا شروع سال میں ان کا جوڑ کر لیا، گاہے گاہے جوڑ لینا ان کو تاکہ ایک عنوان پر جمع ہو، آپس میں تعارف تعلق ہو، ایک عمومی فضا میں آئیں گے وہ۔ ابتدائی سال میں 1 بار جوڑ لیا، اخیر میں ویکیشن سے 1-2 مہینے پہلے جوڑا تاکہ تشکیلی ماحول ہم بنا سکے، تو اس لیے یہ ایک محنت ہے جس پر توجہ دے کر ہر مسجد وار جماعت کو اس پر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز اس وقت جو ہے کارگزاریوں میں آئی کہ حاجیوں میں محنت ہوتی، حاجیوں میں حاجیوں میں محنت ہوتی ہے تو اس میں ابھی تو کافی مراحل سے گزر چکے ہیں، اب اخیر میں ایک موقع یہ ہے جیسے کل کارگزاری سنائی مفتی صاحب نے کہ جو ہمارے حاجی جاتے ہیں یہاں سے تو ایک موقع ہمارے پاس آخری ہوتا ہے کہ جو حاجی وقت لگے ہوئے اور جا ہی رہے حج میں تو کسی موقع پر صوبائی سطح سے ضلعی سطح پر جیسے بھی آسان ہو جائے
उनको जोड़कर हम ये कर सकते हैं कि उनकी फ़्लाइट वाइज जमात है कि एक फ़्लाइट का मसलन 4 आदमी चलने वाले हैं, 2-4 महीने वाले, 1 साल वाले हैं, तो इन 5-7 की एक जमात बना ली, किसी एक को ज़िम्मेदार बना दिया, वो यहीं से अपना काम शुरू करते हो, फ़्लाइट से उनका काम शुरू हो जाएगा। और वहाँ चूँकि बिल्डिंगों में करीब करीब रहते हैं तो इनका भी वक्त वहाँ सही गुजरेगा दावत के अमाल के साथ, और ये वहाँ के मजमे पर मेहनत कर सकेंगे, क्योंकि अभी फ़्लाइटें शुरू नहीं हुई है, जून की कुछ 6-7 तारीख से शुरू हो रहे हैं अगले महीने, तो इसलिए इसको भी फ़िक्र में लें, और जितना इस साल काबू में कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह इससे भी वहाँ हाजियों में मेहनत की एक मजबूत शक्ल हो जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।